انشاءاللہ پھر قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کے حوالے سے مختصراً اس کا تذکرہ کریں گے۔ 5ویں سپارے میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا جنہیں ہم محرمات نکاح کہتے ہیں، یعنی جن سے نکاح زندگی بھر میں کبھی کیا نہیں جا سکتا۔ کچھ حصہ چوتھے سپارے کے اینڈ پر پڑھا تھا، وہی احکامات آگے کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد فیملی لائف، گھریلو زندگی، اس کے احکامات اور اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، تھوڑا سا اس کا احاطہ کریں گے۔ خاندانی نظام کا تذکرہ، پھر حق، عدل اور مساوات کی اہمیت دین اسلام میں کتنی ہے اس کا تذکرہ، کیونکہ بہت تلقین کی گئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ کا جو ایک واقعہ ہے ان آیات کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ منافق اور یہودی کا جو مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو منافقت کیا ہے اور دراصل ایمان کسے کہتے ہیں، اور دین اسلام میں عدل اور انصاف کا کس قدر خیال اور اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہے اور بے شک ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، پھر بھی اسی کا ساتھ دیا جائے گا، جو حق پر ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ ایمان کامل کیسے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جہاد اور قتال کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو جہاد کی رغبت یعنی ترغیب دلائی۔ موت کا جو خوف ظاہر ہے کہ ایک فطری بات ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور آیا ہمیں موت سے کس حد تک ڈرنا چاہیے، وہ بیان بھی آ گیا۔ منافقین کی سازشیں، خفیہ جو وہ تدبیریں کرتے رہتے تھے، پلاٹس تیار کرتے رہتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کے حکم کا بیان، وہ انداز بیان کیا گیا۔ حقیقت کو جو چھپا رہے تھے منافقین، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے سوائے سپارے میں انسانی جان کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک جان، ایک روح جو اللہ تعالیٰ جسم میں پھونکتے ہیں یا ڈالتے ہیں، وہ روح واپس لینا، وہ جان واپس لینا اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وہ تذکرہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، اور اگر لے گا تو کن بنیادوں پر، کون سے گراؤنڈز ہوں گے، تو اس کو حق ہے کہ وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے یا سزا دے سکتا ہے۔ ادروائز قتل ناحق یا قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دینا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ ہمیشہ کا ابدی دائمی اس کے لیے عذاب ہے جو کسی کی ناحق جان لے لیتا ہے۔ پھر جہاد کی اہمیت، مجاہدین کی فضیلت، ہجرت بھی جہاد ہی کا ایک سمجھ لیجئے پارٹ ہے، اسی کی ایک قسم ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں مال قربان کیے یا اپنے گھر بار ترک کر دیے، چھوڑ دیے، ان کی فضیلت، ان کا مقام کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ بن قیس کا بیان یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ مسلمان جب سفر میں ہیں اور جنگوں میں مشغول ہیں، دشمن کا خدشہ ہے، ہر طرف سے قتال کی صورتحال ہے، تو نماز کا طریقہ کیا ہوگا، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی کہ صلاۃ الخوف اور صلاۃ مسافر، کہ جو خوف کی حالت میں ہے، کسی کا اندیشہ ہے، کوئی ڈر ہے، اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز کیسے اور کتنی ہوگی، اور جو سفر کی حالت میں ہے، اپنی منزل اپنے گھر پر نہیں ہے، تو اس کی نماز کس طرح ادا ہوگی۔ پھر یہودی پر چوری کا جو بہتان لگایا گیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وضاحتی حکم بیان کیا گیا، عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، اور یہ ایک بڑی تاریخ رقم کی مسلمانوں نے، جس کی کوئی دنیا میں مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور ایک منافق ہی تھا جس نے ایک یہودی کے اوپر الزام لگایا تھا چوری کا، اس کا تذکرہ۔ انسان کی سرکشی کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کا حکم، اور دین ابراہیمی کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میاں بیوی کے اختلاف، اس اختلاف کی نوعیت اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، کیا سولوشن ہونا چاہیے، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ اور منافقین کو عذاب کی وعید سنائی گئی، یعنی وارننگز ہیں، وعدے ہیں نا قرآن پاک میں، اور وعیدیں ہیں، وعدہ جزا کا اور وعید سزا کی، کہ تم اگر گناہ کرو گے، تم اگر نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، تو تم پر کس طرح اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بیان
اس سپارے میں کیا گیا. سب سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. 5ویں سپارے کی ابتدا میں اسی چیپٹر کو کنٹینیو کیا گیا ہے اور 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے والمحسناتی. اچھا والمحسنات کون ہے؟ والمحسنات من النساء، اس میں مختلف تشریحات کی گئی. آزاد عورتیں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا. نکاح والی یعنی میرڈ خواتین وہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا. پاک اور کہتے ہیں نا با کردار پاک دامن خواتین وہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا. یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے حرمت کی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جو فہرست ہے یہ لسٹ تو ان خواتین کی ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھیے قرآن پاک نے نکاح کو احسان قرار دیا ہے نا. الف یا حمزہ ہا صاد الف نون، یہاں پہ احسان جو مقصد ہے وہ ہے کہ پروٹیکشن، ایک طرح کی قلعے میں کوئی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے، اسی طرح سے نکاح کرنے سے شیطانی وسوسوں، حملوں اور بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو محسنات اگر ہم اس سینس میں دیکھتے ہیں تو وہ ایسی خواتین جو میرڈ ہیں یعنی آلریڈی شادی شدہ ہیں. ظاہر ہے کہ اچھا شادی شدہ ہیں مطلب ان کی نہ تو طلاق ہوئی ہے اور نہ وہ بیوہ ہیں، یہ مقصد ہے کہنے کا. یہ نہیں ہے کہ جو میرڈ ہو تو پھر اگر وہ بیوہ ہو جائے یا اس کی ڈیورس ہو جائے تو اسے شادی نہیں کی جا سکتی. کہنے کا مقصد ہے کہ آلریڈی جیسے کہتے ہیں نا وہ انگیج ہے، وہ نکاح میں ہے کسی کے، تو نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں شوہر کی یا اگر ڈیورس نہیں ہوئی ہے تو اس پر دونوں صورتوں میں نکاح نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ یا تو طلاق ہو یا اس شوہر کا انتقال ہو چکا ہو. تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں سوائے اس کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ حرام ہوتا مگر اللہ نے تمہارے ذمے بھلائی لکھ دی. اچھا دیکھیے وہ جو ہجرت کر کے خواتین آ گئی، مسلمان ہو گئی یا جو جنگوں میں قیدی بن کر آ گئی، ان کے وہاں سے شوہروں سے ڈیورس کا پروسیس کرنا یا ایسے معاملات نہیں تھے. ان خواتین سے سب باندیاں تھیں جو آپ نے چیپٹرز دیکھے ہوئے ہوں گے، لونڈیاں تھیں. یہاں سے وہ متا کا کانسیپٹ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے. متا اٹ از اے کائنڈ آف ٹیمپرری میرج، مگر یہ جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے غیر مسلم ہے بیڈلی مس انڈرسٹوڈ ہے. نکاح کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جیسے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کسی سے کانٹریکٹ کر لیں اور اس کے ساتھ آپ میاں بیوی کی طرح رہیں اور پھر جب چاہیں الگ ہو جائیں. یہ کانسیپٹ نہیں تھا دین اسلام کا. اس زمانے میں جو جنگوں کی صورت میں یا ایسے معاملات میں 3-4 مہینے 6 مہینے سفر میں رہتے تھے مجاہدین، تو ان کو یہ جو ٹیمپرری میرج تھی اس کا حکم دیا گیا. مگر یہ اس طرح سے ٹیمپرری میرج نہیں ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے شادی کر لیں اور نکاح کر لیں، مگر پراپر نکاح کیا جاتا تھا، مہر ادا کیا جاتا تھا اور اس میں بھی اسی طرح سے طلاق کے احکامات تھے یا الگ ہونے کے احکامات تھے. ان سے پیدا ہونے والے باندیوں سے جو پیدا ہونے والے بچے تھے ان کا میراث یا پراپرٹی میں حصہ بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ یہاں پر کانسیپٹ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے، واضح کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جن عورتوں سے تم چاہو نفع حاصل کر لو، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید معاذ اللہ کوئی متع کی اجازت دی ہے. زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ رواج تھا. خیر ان کے لیے تو کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نکاح کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی. آج بھی آپ دیکھیں کئی معاشروں میں کئی جگہوں پر وہ لوگ ساتھ تو رہتے ہیں مگر شادی یا نکاح یا کسی قسم کی کوئی لیگل کسی ٹائپ کی فارمیلٹی پوری نہیں کرتے. تو دین اسلام اس طریقے کا سخت مخالف ہے. یہاں پر سب سے پیارا اور مقدس رشتہ ہے شادی، اور اس میں باقاعدہ ایک دوسرے کو اون کیا جاتا ہے، رسپانسبلٹیز لی جاتی ہیں. تو یہ بات یہاں پر واضح بیان کر دی گئی. اور اس کے بعد ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث روایت کی جاتی ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو یہ ریفرنس بھی آ گیا کہ جیسے ہم نے بات کی کہ اول دور میں کچھ ضروریات، حکمتیں، حالات ایسے تھے تو اس میں رعایتیں کی گئی تھی. لوگوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کینسلیشن ہو گیا یا اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیا گیا.
اس پہلو پر نہیں آئے جہاں پہ انہیں اپنا مفاد نظر آیا، اور اس کو آج تک کانسیپٹ کو بنا کر بہت سے لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ شاید یہ جائز ہے۔ تو یہاں واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد پھر نکاح کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے۔ دین اسلام میں نکاح دل بہلانے کے لیے، نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، یا یہ عشق و محبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پراپر خاندانی نظام قائم کرنے کے لیے، اپنے نفس کی اور اپنے کردار کی حفاظت کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ نکاح کیا جائے، اور نکاح کا مقصد بدکار یعنی بدکاری مت کرو، نکاح کرو اور چوری چھپے بھی جو ہے وہ دوستیاں نبھانا اور ان سب چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عورتیں جو باندیاں تھیں، غلام تھیں، اگر وہ نکاح کرنے کے بعد بدکاری کرتی ہیں، یعنی ان باندیوں سے بھی نکاح کا کانسیپٹ تھا، یہ بھی کتنی بھول تھی کہ جی نہیں، باندیوں سے تو ویسے ہی تعلقات ہوا کرتے تھے، ان سے نہیں، ان سے بھی نکاح ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم یہاں پر آ گیا کہ اگر وہ کوئی برائی کا، ان کا مہر بھی آدھا تھا آزاد عورت سے، اور اگر وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتی تھی تو ان کی سزا بھی آدھی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہر صورت میں ذہن میں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنے احکامات کو، قاعدوں کو، قانون کو واضح کھول کر بیان فرما دے اور تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ یعنی انسان کمزور ہے، وسوسے بھی اس پہ آتے ہیں، نفس کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی عطا فرمائی تھی، لیکن جیسے ہم نے بات کی، گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جاتی ہے اور اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں، اور جو لوگ خواہشوں کے پابند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پورے کے پورے ان کی طرف، تمہارا میلان گناہ کی طرف ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے بارے میں تخفیف کر دیں، یعنی تمہیں گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں آسانیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا۔ بس یہ آیت جب پڑھتا ہے نا انسان، تو کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا مجرم اور بڑے سے بڑا نافرمان وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ انسان بڑی کمزوری میں، یعنی کہ بہت ہی کمزور ہے، وہ کمزوری سے پیدا کیا گیا ہے، کہ بڑی اس کے اندر ضعف ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کو اتنا طاقتور نہیں ہے، ایموشنل بہت ہی زیادہ ویک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی فرمائی اور آسانیاں بھی دی۔ پھر حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی یا تجارت سے، اور اپنے آپ کو، پھر وہی والی بات آ گئی کہ اپنوں کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا یا اپنوں کو قتل کرنا، ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو اپنے نفس کو یعنی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنوں سے مراد یہاں پر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفس، تمہارے ساتھی، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ انما المؤمنون اخوات، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم بھائی بھائی ہو۔ حدیث مبارکہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ اب ہم خود تو بھائیوں سے کمریں پھیر کے بیٹھے تو کہاں سے ہماری کمر مضبوط ہوگی؟ تو یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے، اور یہ صرف آپ کے بایولوجیکل بردرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو مسلم بردرہڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ہم تو آج بھائی بھی بھائی سے صحیح طرح بات کر لے تو بڑی بات ہے، جو سگے بھائی ہیں۔ تو یہ والی بات آ گئی یہاں پر، اپنوں کو ہلاک مت کرو یا اپنی جان کو مت ہلاک کرو۔ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا بھی اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا ہے۔ اور جو شخص زیادتی یا ظلم سے ایسا کرے گا تو اس کی جو ابدی دائمی قرار گاہ ہوگی، اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، اور بہکتی ہوئی جو وہ دھڑک کہتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ شعلوں والی آگ ہوگی۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں کہ وہ تمہیں سزا دے۔ پھر ایک اور بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام ہے۔ جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے واقعات، ان کا تقوی، ان کا ایثار، ان کے افعال، ان کا اخلاص دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک طرف بڑی مایوسی ہوتی ہے اپنے آپ سے
سم ٹائمز ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم تو بالکل اس درجے پر نہیں ہے، بلکہ اس درجے تو کیا بات ہے کہ ان کے کروڑویں حصے پر بھی نہیں ہے. لیکن پھر اللہ کی رحمت جب نظر آتی ہے تو ایک نئی امید مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یہ دین فطرت اور آسان مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تم کو اچھے مکان میں داخل کریں گے. یہ اصول زندگی بھر، یہ بڑے سمپل فارمولے ہیں، سالڈ ہیں. کبائر جو قرآن پاک میں بتائے گئے کہ یہ گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی، شرک. شرک سے بھی ظاہر ہے کہ وہ شرک سے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کو قتل کرنا، جنگ یا جہاد عین لڑائی کے وقت اس سے منہ پھیر کر بزدلی دکھا کر بھاگ جانا، کسی انسانی جان کو قتل کرنا بلا وجہ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ قصاص میں کیا یا اپنے سیلف ڈیفenس میں ہو گیا یا خطا سے ہو گیا. جانتے بوجھتے کسی کو قتل کرنا یہ ہے کبیرہ گناہ. کبائر ان کو کہا گیا. جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی، مردار کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانا حرام کر دیا. تو قرآن پاک سے جن چیزوں کی حرمت واضح ہو رہی ہے اور جن کو بڑے گناہ کہا گیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیا، ہم اس میں کامیاب ہو گئے. تو چھوٹی موٹی خطائیں گناہ، اچھا وہ والی خطائیں، وہ گناہ جن میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ تو لوگ کر رہے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، ایمان اور کفر کا مسئلہ اس کو بنا رہے، اور یہ اصول نہیں دیکھ رہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن پاک میں کبائر کہا یا حرام کر دیا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے بچ جاؤ، اجتناب کر لو، تو میں تمہارے باقی کے کوئی قصور گناہ ہوں گے چھوٹے موٹے. اب یہاں پہ جی میوزک سن لیا تو کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، اور آئی بروز بنا لی تو جہنمی ہو جائیں گے، اور کپڑا تھوڑا سا نیچے لٹک گیا تو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. یعنی اس قدر وہ دیگر باتوں پر ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جن کا کہیں پر قرآن پاک میں واضح حکم بھی موجود نہیں ہے. اور اگر کسی حدیث مبارکہ میں حکم ہے تو وہ بھی کس سینس میں ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کچھ کسی کو نہیں پتا. تو یہ بات یہاں پہ واضح رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں اور اپنے گولز بنائیں کہ ہم نے کبائر سے بچنا ہے. ایسے ہی آپ بچوں کی جب تربیت کریں، اسپیشلی آج کے دور میں، اس زمانے میں جس میں یہ فتنوں کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سائنسی ترقی کے اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں، دوسری طرف فتنے بھی بھرپور ہیں. ایسے میں آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں گے تو آپ ان سے یا تو ان کو گھر میں کہیں بند کر لیجئے، آپ کے سوا وہ کسی کو نہ دیکھیں، آپ کے سوا کسی سے بات نہ کریں، کسی سے ملاقات نہ کریں، ان کے پاس کوئی ڈیوائس بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. کیا یہ آپ کے لیے پاسبل ہے؟ اگر تو یہ پاسبل ہے تو پھر تو آپ ان کو جو چاہیں سکھائیں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بچے باہر نکلیں گے، اسکولز میں جائیں گے، یونیورسٹیز کالجز میں جائیں گے، ورک پلیس پر لوگوں سے ملیں گے، سوشل میڈیا یوز کریں گے، جب وہ یہ سب چیزیں کریں گے تب آپ ان کو بس صرف وہ بتائیے جو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ پھر ان کو یہ چھوٹی 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 باتیں جن کی جو ہمارا کلچر ہے یا جو ہمارے اسکول آف سیکٹ کی اپنی پرسنل کسی کی اوپینینز ہیں، جو اجتہادی مسائل ہیں، اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہر بات آپ کی مانیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرما دیا کہ آپ کبیرہ گناہ کو ٹارگٹ کریں کہ یہ میں نے نہیں کرنے، مجھے ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے. اس کے بعد گریجولی باقی اعمال کی طرف آئیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرض سے اللہ کا قرب تلاش کرو، پھر نفل میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک بندہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں 17 رکعت عشاء کی پڑھو اور تہجد میں اٹھو، چاش بھی پڑھو اور اشراق بھی پڑھو. کیوں پڑھے گا؟ آپ اس کو اس بات پہ منا لیں کہ کم از کم فرائض تو پڑھو. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، سوال فرمائیں گے، کیا جواب دو گے؟
تو اس طرح سے اس کے دل میں محبت پیدا کریں کہ وہ نوافل کی طرف بھی آ جائے, نماز اس کی جو ہے وہ اس کی راحت, اس کے دل کا سکون بن جائے. تو یہ پیاری بات فرما دی اور فرمایا جو زیادتی تم سے اللہ تعالیٰ جو زیادتی تم میں سے خدا نے بعض کو بعض پر, اچھا یہاں پر دیکھیں زیادتی سے مراد یہاں پہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی آرزو مت کرو. یعنی کسی کو کسی پر کسی درجے میں فضیلت عطا کی. اور ایک بات فرمائی للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا, کہ اس سے پہلے عورتوں کا پراپرٹی جائیداد میں حصہ نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے مردوں کے لیے جو ان کا حصہ ہے میراث میں سے انہیں ملنا چاہیے, اور خواتین کا جو حصہ ہے وہ انہیں بھی ملنا چاہیے. پھر باقی کہتے ہیں نا مردوں کا حصہ ان کے کیے میں سے اور عورتوں کا حصہ ان کے کیے میں سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو نوکری کر کے کمائے وہ اس کا ہے اور جو مرد نوکری کر کے کمائے اس کا ہے, بلکہ یہاں پہ میراث کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر ایک جنرل بھی بات ہے, نصیب جو ہے وہ یہی والی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو رسپانسبلٹیز دی, جو درجہ دیا, اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا وہی ہے. اور جو کچھ ماں باپ عزیز اقارب چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے. اب وہی والی بات یہاں پر آ گئی کہ ماں باپ کے ترکے میں, اچھا دیکھیے ماں باپ کی وفات ہو جائے تو جو انہیریٹنس ہے, جو ترکہ ہے, وہ اس طرح تقسیم ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن اگر وہ حیات ہیں, صاحب مال ہیں, زندہ ہیں, تو پھر وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے حساب سے تقسیم کر سکتے ہیں. بس اس میں برابری یا مساوات کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بیٹے نے آپ کی مرضی سے شادی نہیں کی تو اس کو جائیداد سے محروم کر دیا, اور دوسرا جو آپ کی حامی حامل آتا رہا تو اس کو زیادہ دے دیا. تو یہ سوچ سمجھ کر تقسیم کی جائے گی اور کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال جو ہے وہ خرچ کرو, اور وہ جو نیکوکار فرما بردار غیب میں حفاظت کرنے والی, یعنی کہ یہاں پر ایک جنرل بات جو ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت دو طرح کی مخلوق ہے نا انسانوں میں, اللہ کی دو جینڈرز ہیں, ایک مرد ہے اور ایک عورت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو جو رسپانسبلٹی دی وہ خواتین کو انٹرٹین کرنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی ضروریات کی کفالت کرنا, ان کی حفاظت کرنا ہے. وہ ان کے نگران ہیں. اچھا ہمارے ہاں اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب سا کانسیپٹ کہ مرد حاکم ہے. حاکم تو صرف اللہ کی ذات ہے, کوئی حاکم نہیں ہے, نہ مرد نہ عورت. ماں باپ کو حاکم ہونا چاہیے تھا نا سب سے بڑھ کر, جنہوں نے پیدا کیا وہ بھی حاکم نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوامون, یعنی قائم ہے کہ وہ کھڑے ہوئے, جیسے کہتے ہیں نا تم نگران ہو, کھڑے تمہیں یہاں پہ کھڑا کیا, رسپانسبل ہو. تو یہ چیز یہاں بتا دی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں, کیونکہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ خواتین کا تحفظ کر سکتے ہیں, انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کما سکتے ہیں. اور فرمایا وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں. یعنی عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مردوں پر اپنے مال خرچ کریں, مگر مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین پر خرچ کریں. یہ فضیلت, یہ فوقیت, یہ فطرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایسا بنایا کہ تم کماؤ اور عورت کے اوپر خرچ کرو. مگر آج تو ہر دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے کوئی سیٹلڈ لڑکی مل جائے جو نوکری کرتی ہو, کماتی ہو, اور میری اس سے شادی ہو جائے. اور مزے کی بات پھر اس میں یہ جو ہمیں نظر آتی ہے پریکٹیکلی کہ پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر کو بھی سنبھالے. یعنی یا تو آپ یہ ڈیل کر لیں نا کہ بھئی وہ کمائے گی تو آپ گھر سنبھال لیں, یا کم از کم برابر سے ہی کر لیں, تب وہ کہے گا میں مرد ہوں. اور جب کمانے کی بات آئے گی تو وہ کہے گا کہ تم کما کر لے کر آؤ. اور یہ لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس ہر جگہ پر یہ معاملہ اب آج کل چل رہا ہے. تو مرد بھول گئے کہ وہ مرد ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مرد کیوں قرار دیا اور فضیلت کیوں عطا کی, اور یہ ان کی فطرت تھی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب خواتین کماتی ہیں تو پھر وہ دل, چونکہ فطرت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ کمائیں عورتیں, تو پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں.
پھر وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں بار بار کہ ہم کچھ گئے گزرے نہیں ہیں، کم نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم مرد ہیں. تو یہ سارے مسائل جو ہیں شرعن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام بنایا اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تقسیم، یہ دائرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے مردوں کو نگران بنایا کہ وہ اپنے مال خواتین پر خرچ کریں. تو جو فرما بردار، اچھا صالحات قانتات حافظات، یہ جو اوصاف ہے نا، نیک بختی کرنے والی، اطاعت کرنے والی، پیٹ پیچھے حفاظت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خوف رکھنے والی، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان عورتوں کے، مطلب وہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی حکم ماننے والی، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والی ہوتی ہیں، اور غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہ واضح طور پر احکامات یہاں پر بیان کر دیے گئے. اور کچھ ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات یہ شوہر کے لیے ہیں، کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی. شوہر کے لیے نہیں. اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں خواتین کو یہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ آلموسٹ ایکول ہے، لیکن خاتون مرد کی عزت کرتی ہے کیونکہ وہ حاکم ہے، اس سینس میں کہ وہ ہیڈ آف فیملی جس کو کہتے ہیں نا، کہ ارن کر کے لانے والا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح فرمایا شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو آپ نے فرمایا کہ علی آپ باہر کے ذمہ دار ہیں اور فاطمہ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی نگران اور ذمہ دار ہیں. تو یہ تقسیم تھی، سمپل اس میں معاملات تھے. اور یہ بتا دیا گیا کہ نصیحت. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ اگر خواتین تمہیں ان عورتوں سے کسی قسم کے گناہ کا یا نافرمانی کا اندیشہ ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کریں گی تو ظاہر ہے کہ گناہ کے کام کریں گی، تو ان کے بستروں پر ان کو تنہا چھوڑ دو. اور وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی ان کو، اچھا یہ تو وَضْرِبُوهُنَّ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مارو، جبکہ یہ سینس میں ہے دربن بیان کرنے کے معنوں میں بھی ہے قرآن پاک میں، کہ کہتے ہیں نا ٹیل دیم آف، آپ اس طرح سینس میں ہے. مار پیٹ کا کوئی کانسیپٹ کبھی ثابت نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی خاتون پر نہ خود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کسی خاتون سے سختی فرمائی اور ان پر ہاتھ اٹھایا. اپنی ازواج سے کوئی بات ناپسند تھی تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے چہرے کے رنگ سے پہچانتے تھے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، قرآن میں کوئی حکم ملے اور اللہ کے حبیب اس پر عمل کرنے والے، تو اگر کوئی بات ویسے چھوٹی موٹی بات بھی ناپسند ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی تک ظاہر نہیں کرتے تھے اور کوئی ایسا جملہ ادا نہیں فرماتے تھے. بس تھوڑا سا چہرے پر ایک تبدیلی آتی تھی جس کی وجہ سے ازواج مطہرات یہ جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزری. آپ کے ماتحت تھے حضرت انس، 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، کبھی میں کوئی کام بھول جاتا تھا، اللہ کے حبیب کو زحمت بھی یقیناً ہوتی ہوگی لیکن آپ کبھی مجھ پر غصہ نہیں فرماتے تھے. تو یہ بات یہاں پر جو ایک لوگوں نے اسلام کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ مرد شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے دین پر لانے کے لیے. دین پر لانے کے لیے ہم کسی پر بھی سختی نہیں کر سکتے، نہ تو ماں باپ اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں اور نہ شوہر یا بیوی کسی کو مار سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. بس نصیحت ہی کی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. اور یہاں جو طریقہ بتایا گیا کہ یا تو ان کے کمرے الگ کر دو یا ناراضگی کا اظہار کرو اور ناراضگی کے ساتھ ان کو بتا دو، اسے کہتے ہیں نا وارن کر دینا. اگر تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان پر ظلم یا زیادتی نہ. اور یہ بھی وہ والی برائی تھی کہ معاذ اللہ شادی شدہ ہو کر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، تب اس صورت میں تھا کہ آپ پھر بھی اتنی سختی کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے. اور اگر تم کو شوہر اور زوجہ کی مخالفت کا اندیشہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو تھرڈ پارٹی کو انوالو ہونا چاہیے. ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا پنچایتیں ہوتی تھیں، جرگے ہوتے تھے، فیملی میٹرز کو خاندان کا کوئی بڑا سالو کیا کرتا تھا. اب تو ہم نے جان چھڑا لی ہمارے خاندان میں، ہم نے کسی بڑے کو رہنے ہی نہیں دیا.
اب سب خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی بھگتتے ہیں. تو وہ والا معاملہ یہاں پر آ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے کے اوپر وہ زیادتی کر گزرتے ہیں تو، کیونکہ دیکھیے وہ دونوں نہیں سمجھ رہے ایک دوسرے کی بات، اور اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے جن کو پنچ بنایا جاتا ہے، جن کو کہا جائے کہ آپ صلح کرائیں، وہ بھی ایک طرف جھک جاتے ہیں، یا خاتون کا ساتھ دیں گے یا مرد کا ساتھ دیں گے. جب آپ کو منصف بنایا جائے اور آپ کو انصاف کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا عورت کون ہے، مرد کون ہے، کمزور کون ہے، طاقتور کون ہے، دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے. یہ معاملات یہاں پر ہوتے ہیں، اور یہی بات یہاں پہ ہدایتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی نا اتفاقی کا موقع آ جائے تو اس صورت میں مل جل کر، ظاہر مختلف مزاج ہو سکتے ہیں، فائنینشیل جو ہیں کہنا چاہیے سم ٹائم ایشو بن جاتے ہیں، اسٹیٹس کا ڈفرنس آ جاتا ہے، ایجوکیشن کا فرق آ جاتا ہے، کلچر کا فرق آ جاتا ہے، تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں. تو اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس میرج کے انسٹیٹیوٹ کو، اس شادی کو، خاندان کو بچانے کی کوشش کی جائے. یہ اس میں میاں بیوی خود شاید اتنا اچھا رول پلے نہیں کر سکتے جتنا ان کے بہاف پر، یعنی ایک خاتون کے خاندان میں سے اور ایک مرد حضرات کے خاندان میں سے لوگ بیٹھے، اور جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے ہاں مرد کے گھر والے اسی کو ہی صحیح کہیں گے، خاتون کے گھر والے اسی کو ہی ٹھیک کہیں گے، یا پھر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر دے گا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ، اسلام نے ہر عورت کو جو مقام اور مرتبہ، اور خاص طور پہ ایک بیوی کے لیے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ظلم کر ہی نہیں سکتے. اور خواتین کو بھی احساس ہو کہ وہ اس مرد کی عزت کریں اور اس کی قدر کریں، اور چھوٹی موٹی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو ان کو درگزر کر دیں. یہی بات یہاں بتا دی گئی، گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی یہ تدبیر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اور ہر کام میں احسان، یعنی کہتے ہیں نا ایکسپیکٹ اے لٹل گیو اے لاٹ، یہ والی فلسفی کے اوپر عمل کریں، مگر obviously ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ایک حد تک ہی ہو پائے گا. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہمیشہ آپ کہتے جائیں گے کہ میں کرتے جاؤں اور دوسرا میرے لیے نہ کرے، مگر ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں ہم معاف کر دیں اور درگزر کریں اور برداشت کریں. اس کے بعد آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے پوری کوشش کی، میری طرف سے زیادتی نہیں ہوئی، میں زیادتی کرنے والوں میں نہیں تھا بلکہ زیادتیوں کو میں درگزر کرنے اور برداشت کرنے والوں میں تھا. تو پھر آپ جو فیصلہ چاہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ کر سکتے ہیں. یہی بات یہاں بتا دی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل و مساوات، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ عدل و مساوات کا دین ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اور امانت کی حفاظت نہیں کرتا اور جو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے، اور جب لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے تھے تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم قاضی جس کو بنائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ انصاف فرماتے ہیں. تو جب آپ کو بات یہی ہے دونوں کی بات کو سننا اور معاملے کو سمجھنا، اس کے بعد آپ اپنی رائے، اپنا ڈیسیجن دے سکتے ہیں. ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، یہ ساری باتیں یہاں پہ بیان کر دی گئی. اور ساری مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حق کا اور عدل قائم کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ کافر بھی اگر ہمارے مد مقابل آ جائے اس پر بھی ظلم کرنے یا اس کا حق مارنے یا اس کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کا حکم نہیں ہے. اور حضرت عثمان بن طلحہ کا واقعہ مشہور بیان کیا گیا، جو کعبے کی جو کلید تھی نا، چابی، وہ ان کے حوالے کی گئی تھی. ان سے پتہ ہے مکہ کے موقع پر وہ چابی لے لی گئی تھی، تو بعض مسلمانوں نے اس چابی کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا کہ وہ انہی کو آپ لوٹا دیں جن کی وہ امانت ہے. اور یہ چابی کا واپس لوٹا دینا ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. اب آپ یہ سوچئے
प्रेजुडिज्म, रेसिज्म, नफरत, तासुब, ये फिरका परस्ती, इस तरह से ये हमारे दीन में नहीं है। और हम जरा सोचें कि हम किस डगर पे चलते हैं, किस ट्रैक पर हैं। तो ये मिसालें हमें इसीलिए यहाँ दी जाती हैं। और फिर मुफस्सिरीन कराम ने और मजीद भी फरमाया कि बाज आयात के शान नुजूल का जो सबब बयान किया कि एक नाम नेहाद मुसलमान था, यानी कहने को मुसलमान था लेकिन दरअसल वो मुनाफिक था, उसका भी तस्करा यहाँ पर किया गया कि वो किसी उसका यहूदी से एक नहर के पानी से मुतालिक झगड़ा हो गया कि तुम्हारी नहर को पहले खेत को नहर से पानी दिया जाएगा या मेरे खेत को दिया जाएगा। और वो हजरत अब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि आप फैसला कर दें। तो जब वो गया तो उस मौके पर यहूदी ने कहा कि आपसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में फैसला दे चुके। और बाज रिवायत में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास भी बाद में वो लेकर गया था उनको, उन्होंने भी इस यहूदी के हक में फैसला दे दिया। तो जब हजरत उमर फारूक ने ये बात सुनी कि ये अल्लाह के हबीब के हुक्म के बाद मेरे पास आया है, जैसे यूं कर लेना कि अल्लाह के हबीब का हुक्म है और आपके नहीं, इनके हुक्म नहीं, मैं किसी और से पूछ लूं माअज़ल्लाह, तो वो फौरी तौर पर उन्होंने उसकी गर्दन उड़ा दी कि जो अल्लाह के हबीब के फैसले को नहीं मानता, मैं यानी उमर उसका फैसला ऐसे करते। तो मुसलमानों में भी दो गिरोह बन गए थे कि दो गिरोह इस सेंस में बन गए थे कि बास का थॉट ये थी कि वो बहरहाल कलमा गो था, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, और बास कहते थे कि उमर फारूक ने हक किया जो भी किया। तो अल्लाह ताला ने वो वहां वाजे फरमा दिया कि मुसलमान वो नहीं होता जो जुबान से अपने आप को मुसलमान कहता है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और उसके नबी की अताअत करता है, और अगर अल्लाह के नबी की अताअत नहीं है तो फिर ईमान भी नहीं है और उस ईमान की कोई हैसियत भी नहीं है। ये बात यहाँ पर वाज़ेह बयान कर दी गई। फिर अल्लाह ताला ने माल खर्च करने और बुखल से बचने का हुक्म दिया, उसकी फजीलतें यहाँ पर बयान फरमाई गई। और इसके अलावा यहाँ जो खास अहकामात हैं, नमाज के बारे में जो हुक्म आ रहा है कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, ये भी हम पहले सूरह बकरा में भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि चूंकि शराब आम थी और जब इस्लाम ऐलान किया गया और लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल किया गया तो फौरी तौर पर शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं लगाया गया उन पे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मौका बे मौका उनको शराब से उसके जो बुरे असरात हैं वो बयान करके उनको दूर किया गया। तो पहला हुक्म यही था कि नशे की हालत में जो है वो नमाज के करीब मत जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इससे मुझे तो हमेशा ये वाली बात याद आती है कि आज माअज़ल्लाह कोई हम नशे में तो नहीं होते जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम समझ रहे होते हैं नमाज को? क्योंकि वहां यही बात थी ना, नशे में क्यों नमाज नहीं पढ़नी? क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जबकि रिचुअल तो वो सब वो कर तो रहे होंगे पूरे, रुकू भी कर रहे होंगे, सुजूद भी कर रहे होंगे, सजदा भी करेंगे और कादा भी करेंगे, कर तो वो सब कुछ रहे, लेकिन असल मसला क्या था कि वो क्या ये फोकस कर पा रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं? प्लीज अपने माइक्स, प्लीज प्लीज सिस्टर्स अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। तो इसमें ये बात यहाँ पर वाज़ेह कर दी जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नमाज को समझना, ये एक बड़ा समझ लें कि खास बात है कि हम नमाज को पढ़ें तो समझ समझ कर पढ़ें। इसके बाद फिर यहाँ पर यह भी हुक्म आ गया कि तयम्मुम का हुक्म भी इसी सिपारे में है, सूरह निसा में 5वें सिपारे में, कि मुसाफिर हैं, जंग में हैं, सफर में हैं और गुस्ल की हाजत है, गुस्ल वाजिब हो चुका है या वुजू की हाजत है, तो दोनों सूरतों में पानी ना पाए तो पाक मट्टी से कसरत कर लें। तयम्मुम यानी ड्राई अब्लूजन, ये बस एक इरादे का नाम है। और अपने चेहरों के बाज हिस्सों का और अपने हाथों का बाज हिस्सों का मसा करना। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, बस ये इतनी सिंपल सी बात है कि आपने वो मट्टी वाली जिन्स या मट्टी की जिन्स की किसी चीज पर हाथ लगाया, ये नहीं है कि मट्टी आपके हाथ पे लगनी चाहिए, ये आपने हाथों पे फेरा, इतना भी साबित है। और मुहद्दिसीन कराम, सहाबा कराम से दलील लेते हैं कि यहां तक भी इतना भी साबित है, यानी ज्यादा ने इस पे इत्तेफाक किया कि सिर्फ हाथों पर फेर ले हाथ,
یا پھر کوہنیوں کو بھی ملا لیں، مگر ہاتھوں کا زیادہ حکم ہے کہ اتنا بھی نف ہوگا، اور چہرے پر بس یوں ہاتھ پھیر لیں. یہ بھی نہیں کہ 2 دفعہ ٹیپ کر کے اور پھر 1 دفعہ ہاتھوں پر اور 1 دفعہ چہرے پر کرنا ہے، 1 دفعہ بھی انف ہے. اور یہ ہے سمپل مسا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وضو تو نہیں ہے، یہ تو وضو کا قائم مقام ہے. یہاں سے دین اسلام کی جدت اور اس کا دین فطرت ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی. اور یہ اپلائی کریں گے ہم جب ہم کسی ایسی سچویشن میں ہیں. یہ فیصلہ آپ کریں گے، یہ آپ کو کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے. آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ایسی ہے کہ پانی موجود نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیا واقعی سیریس ایشو ہے؟ اور اگر ہے یا ایسا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں گے، بھئی میں تو گھر جا کے وضو کروں گی پھر ہی نماز پڑھوں گی، تو جب آپ گھر پہنچیں گی تو وہ مغرب کا وقت نہیں رہے گا، وہ تو عشاء کا بھی وقت گزرنے والا ہو جائے گا. فار ایگزامپل کسی ایسی سچویشن میں جہاں آپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ وضو ہی نہیں کرتے اور نماز قضا کر لیتے ہیں، ایسی صورت جب آ جائے تو کم از کم پھر آپ اس رخصت کا فائدہ اٹھائیں کہ تیمم کریں اور اپنی نماز ادا کریں. باقی اپنے چھوٹی موٹی سہولت کے لیے یا اپنی سستی کاہلی کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باقاعدہ بہرحال نماز کی شرط وضو ہی ہے. یہ تو صرف مجبوراً اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹو ہمیں دے دیا کہ اگر ہم مجبور ہیں تو پھر ایسا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت فرمانے والے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں. پھر یہودیوں کی عادت بتائی جا رہی ہے کس طرح وہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تدبیریں نکالا کرتے تھے، وہ بھی تذکرہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے ہم مسخ کر دیں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، ہفتے کے دن کی مخالفت کی، اور جن پر اللہ نے عذاب کیا تھا انہوں نے ان سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو گناہ چاہیں گے بخش دیں گے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بڑی پیاری یہاں پہ ایک بات ہے کہ شرک سے کم جو گناہ ہوں گے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ سب بخشے جائیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں، یعنی امید ہے بخشے جا سکتے ہیں، مگر شرک کی کوئی امید نہیں ہے کہ شرک کبھی بخشا جائے گا. اور جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اور آج ہم ویسے مشرک تو نہیں ہے معاذ اللہ، نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم بھی کچھ نہ کچھ بت بنا کے بیٹھے ہیں. کوئی اپنے نفس کو بت بنا کر بیٹھا ہے، کوئی دولت کو، کوئی اپنی انا کو. یہ جو بت ہیں ہمارے اطراف میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. مگر یہ کہ تھوڑے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ شرک کی کسی بھی طرح کی کوئی صورت اللہ نہ کرے کہ ہم پر جو ہے وہ واضح ہو. اچھا، اس کے بعد یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ طاغوتی قوتوں سے جو ہے وہ ہم جو شیطان ہیں، ان کی طاقتیں ہیں، ان سے بچتے رہیں، اللہ کی مدد ہم حاصل کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہیں اور گھنے سائے جو ان کے استقبال کے لیے عطا کیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امانتیں اگر کوئی ہیں آپ کے پاس انہیں اس کے مالکان تک پہنچا دیے جائیں. اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم انصاف کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ جملہ میں اس لیے آپ سے بھی بار کہتی ہوں کہ آپ کی اور میری کوئی رائے ہے جس کا تعلق مذہب یا دین سے ہے، ایک آپ کی رائے ہے، ایک میری. اب ہم دونوں اختلاف کر رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں میں ٹھیک ہوں، آپ کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم میں سے واقعی ٹھیک کون ہے؟ تو اس صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو، تو تم یہ دیکھو
کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس معاملے میں کیا ہے. اور یہ تو وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور جہنم کا ڈر ہو جس کو. ورنہ کون پرواہ کرتا ہے؟ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, مائٹ از رائٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کی طرف لوٹا دو, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. بات ختم ہوگی. اگر تمہیں اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے, ورنہ صرف دعوے ہیں اور جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی انجام میں بہتر ہے, یعنی دنیا اور آخرت میں. اسی طرح سے وضاحت فرما دی. اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے منافقوں نے ہمیشہ فتنے پھیلانے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے, یعنی انبیاء واجب الاطاعت ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا انکار معاذ اللہ کا انکار ہے. اسی لیے یہاں پہ واضح فرما دیا. اور پھر بڑی پیاری آیت آ گئی کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم جنہوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں, یعنی جو گناہ گار تھے, مجرم تھے, ریئلائز ہوا, احساس ہوا, پچھتائے, شرمندہ ہوئے, ندامت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے مغفرت کا سوال کر دیا, لوجد اللہ توابا رحیما. دیکھیے ہم انسان ہیں, بندے ہیں اور مخلوق ہیں, اور اللہ ہمارے مالک ہیں, خالق ہیں اور ہم پر پورا اختیار رکھنے والے ہیں. جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائیں گے یا معاف نہیں فرمائیں گے یہ ٹوٹلی اللہ کا اختیار ہے. ہم مجبور نہیں کر سکتے, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے, ہم ضد نہیں کر سکتے, ہم جتا نہیں سکتے نہیں آپ کو تو معاف کرنا ہی پڑے گا معاذ اللہ. ہم تو بس معافی کی درخواست ہی کر سکتے ہیں. ایون آپ دنیا میں بھی کسی کا قصور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ جب معافی مانگنے جاتے ہیں؟ آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں معاف کرنے کے لیے؟ آپ تو معافی لینے گئے نا. اب یہ اس کے اوپر ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے. معاف کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تھرو پراپر چینل جاتے, وہ اللہ کے حبیب کے سامنے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا نا, اللہ کا انکار انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, تعلیمات کا انکار کیا. تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا تو ڈیفینیٹلی اللہ کا انکار تھا. تو وہ گئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے پاس آ کر اگر یہ مجھ سے مانگے توبہ کریں اور اللہ کے حبیب ان کے لیے توبہ کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا تواب اور رحیم پائیں گے. پھر گارنٹی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. تو یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ کے حبیب کی رسالت کی جو شان ہے, شان عظمت ہے, اس عظمت شان کو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ ہو, کہتے ہیں نا ڈائریکٹ ہو جاؤ. بڑے زندگی میں مجھے وہ واقعات دیکھنے کو ملتے جب لوگ ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے آپ کا استحصا کہتے ہیں آپ کو رونتے ہوئے چلتے اوپر. آپ نے کسی سے انٹروڈیوس کروایا, ابھی آپ تو دیکھ ہی رہے, اس نے آپ کو تو بیچ میں سے نکالا اور اس نے کہا کہ ڈائریکٹ یہاں. کئی دفعہ پرچیز کرنے کے لیے جاتے, کئی ایسی لائف میں آپ کے ساتھ بھی چیزیں ہوئی ہوں گی کہ آپ لے کر جاتے ہیں, انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ بھی کسی سے خریدنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے تھرو آئیں گے تو نہیں, آپ میرے پاس ڈائریکٹ آ جائیں تو اتنا میں آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹ پر چیز دے دوں گا. تو یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جو اتنا اسمارٹ موو ہے, یہ کوئی اس میں حیا نظر نہیں آ رہی. یعنی مجھے تو نہیں نظر آ رہی حیا کہ اگر آپ مجھے کسی کے پاس لے کر گئی ہیں تو میں آپ سے کہوں اس کو تو بیچ میں سے نکالو. تو یہ والی چیز یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں, مالک ہیں اور معبود حقیقی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذریعہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا, اللہ کی معرفت عطا کی. اللہ کو پکارنا کیسے ہے تو انہوں نے بتایا, اللہ موجود ہے وہ بھی انہوں نے بتایا, اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ بھی انہوں نے بتایا. اب ہم کہہ رہے ہیں کیوں تم نبی کا نام لیتے ہو, ڈائریکٹ جاؤ. تو یہ مجھے وہی والے نظر آتے, میں جیسے آپ سے کہا کہ اتنے سیانے لوگ مجھے نظر آتے کہ وہ کہتے ہیں ان کو تو چھوڑو, بیچ میں ان کا خام کا احسان اٹھانا پڑے گا, ڈائریکٹ ہو جاؤ. تو ڈائریکٹ ہو جانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ نہیں کر رہے, وہ فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے نا ہاں یہ انہوں نے مجھ سے توبہ کر لی ٹھیک ہے، فرمایا نہیں آپ کے پاس جائیں یہ لوگ، وہاں جا کر معافی طلب کریں۔ اب آپ اس کو دنیا کے رولز کے حساب سے بھی دیکھ لیں، ایک ادارے میں ایک جونیئر ہے باس اور ایک سینئر ہے، کسی امپلائی نے جونیئر سے بدتمیزی کی اور بعد میں جا کے سینئر سے معاملہ سالو کر لیا، ہو سکتا ہے آپ اس کو ٹھیک